آپ کا نام مبارک احمد ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد ہے. احمد کبیر بن سلطان علی. سلطان علی آپ کے والد محترم کا نام ہے. بن یحییٰ. آپ کی ولادت مبارکہ 15 رجب 512 ہجری میں ہوئی ہے. کتنی؟ 15 رجب 512 ہجری میں ہوئی ہے. اور یہ شہر کے وسطی علاقے میں ام عبیدہ کے مقام پر آپ پیدا ہوئے. عراق کا ایک علاقہ ہے ام عبیدہ. آپ کی وصال مبارک 12 جمادی الاول 517 ہجری میں ہوئی ہے. 12 جمادی الاول 571 ہجری میں، یعنی اس طریقے سے آپ نے 65 سال کی عمر شریف پائی ہے. سبحان اللہ. مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی ہیں، اور غوث پاک سے آپ 40 سال چھوٹے ہیں. یعنی غوث پاک سے آپ 40 سال کے بعد پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو العباس رضی اللہ تعالی حضرت ابو العباس ہے، اور لقب محی الدین ہے. حضور آپ کا لقب بھی محی الدین ہے. سبحان اللہ. نسب کے اعتبار سے آپ کے اجداد میں ایک صاحب کا نام رفعہ تھا، جس کی نسبت سے آپ رفاعی کہلائے. سبحان اللہ. اور نسباً آپ کا نسب آپ حسینی سادات میں سے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اور کاظمی سادات میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی والد احمد کبیر بن سلطان بن علی بن یحییٰ ہوتے اس طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر آپ کا نسب ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ، ان کی بھی بڑا ہی مشہور نسبت ہے ان کی طرف. آپ بنو نجار سے تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. بنو نجار یہ وہی قبیلہ ہے جب آقا علیہ السلام نے حضور کا ننیال ہے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جب تشریف آوری کی، تو اس وقت یہی بنو نجار کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ طالع البدر علینا کے جو گیت گا رہی تھی، نعت مبارکہ پڑھ رہی تھی، یہ انہی قبیلے کی بچیاں تھی. اور آپ کی والدہ محترمہ بھی وہیں سے تعلق رکھتی ہے. آپ کے ماموں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. شیخ منصور انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام تھا. انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی. آپ کے ماموں نے آپ کی تربیت فرمائی. آپ کی ولادت سے 40 دن پہلے آقا علیہ السلام آپ کے ماموں حضرت منصور انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. سبحان. اور تشریف لانے کے بعد آپ نے بشارت فرمائی کہ تیری بہن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام احمد رکھنا، اور تم نے اس کی تربیت فرمانا. آقا علیہ السلام نے آپ کے ماموں کے خواب میں تشریف آوری کے بعد آپ کی اس طریقے سے نصیحت فرمائے. 7 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ نے قرآن مقدس کو حفظ فرما لیا. سبحان. اتنا قوت حافظہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اسی سال آپ کی والد ماجد کا بھی وصال ہو گیا. آپ بغداد شریف کے لیے تشریف لے گئے، اور کسی کام کی وجہ سے گئے، اور وہیں پر یعنی آپ کی عمر شریف جب 7 سال کی تھی تبھی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. پھر آپ کے ماموں نے اپنی کفالت میں آپ کو لے لیا، اور آپ کی ماموں کی بہن اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی دونوں کو اپنے پاس بلا کر وہیں پر رہنے لگے. 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم کو حاصل فرما لیا. 20 سال کی عمر میں جتنے علوم پڑھاتے تھے اس وقت مروجہ علوم تھے، سب آپ نے حاصل فرما دیا. اور آپ کے اساتذہ کون تھے آپ کے؟ اللہ اکبر. قاضی ابو فضل علی واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہے. اور شیخ عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑی بڑی شخصیات ہے، بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی ہے. یہ آپ کے اساتذہ میں سے استاد ہوئے آپ کے. پھر آپ کے ماموں جان کی طرف ایک دن آپ کی ماموں جان نے اتنی بہترین تربیت فرمائی آپ کی کہ آپ ایک دن میں 400 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور جس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور 2000 مرتبہ آپ استغفار، یہ آپ کا معمول تھا، آپ پڑھا کرتے تھے. اور آپ کے جسم پر آپ بڑے انکسار عاجزی تھی آپ میں، کہ آپ کے جسم پر جب کبھی مچھر بیٹھتا اور وہ کاٹنے لگتا تو آپ اسے نہیں اٹھاتے. وہ کہتے کہ اللہ نے اس کا رزق میرے خون میں رکھا ہے،
اس لیے اس کا پورا رزق پیے گا اور پھر یہ خود بخود اڑ جائے گا۔ تو آپ اس طریقے سے انکساری اور عجز کا معاملہ فرماتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کے آستین پر، بڑے بڑے آستین ہوتے تھے، تو آپ کے آستین پر بلی بیٹھ گئی اور وہ وہاں سو گئی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کے وقت ہونے کے بعد آپ کی عاجزی دیکھیے اور کتنی مخلوق سے محبت دیکھیے آپ کی کتنی تھی۔ آپ نے آستین کو کاٹ لیا لیکن بلی کو نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی، بلی اٹھ کر چلے گئی، پھر آپ نے اس آستین کو بعد میں سی لیا۔ آپ دیکھیں کتنی اخلاق کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم ہے جو آپ دے رہے ہیں ہمیں، اور خدمت خلق آپ کی اتنی انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے آپ، اور خدمت خلق بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ امیر اور غریب، ادنا و اولا، چھوٹے بڑے، سب کے ساتھ آپ کا یکساں سلوک رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اکثر آپ مجذوبوں اور اپاہجوں اور نابیناؤں اور کوڑیوں کے پاس جاتے، انہیں نہلاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی داڑھیوں میں کنگھی کرتے۔ آپ جو کوڑی کو جو ہاتھ نہیں لگاتا آپ اس کی خدمت کرتے، اور اس کے ساتھ ان کی داڑھی میں کنگھی کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور خود فرماتے اور ان سے دعاؤں کی گزارش کرتے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں، اکثر آپ فرماتے ہیں کہ غفلت اور گناہوں سے بچو۔ اے میرے عزیز، آپ فرماتے ہیں، بس بات ختم کر رہا ہوں، اے میرے عزیز، میں یہ نہیں کہتا کہ تم تجارت سے الگ ہو جاؤ۔ آپ کی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے عزیز، میں یہ نہیں کہتا کہ تم بزنس مت کرو۔ کتنی گہری بات آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کاموں میں یعنی تجارت میں، بزنس میں، ارتکاب کے حرام کام سے بچو، میں یہ کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بزنس کرو لیکن اس میں حرام کی شمولیت نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میرے عزیز، میں یہ نہیں کہتا کہ تم بیویوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اچھے کپڑے نہ پہنو، بیویوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، بلکہ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان اچھے کپڑے پہننے میں بیوی بچوں میں خدا کو نہ بھول جاؤ اور رب کو نہ بھول جاؤ، اور ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ پھر تم خدا کو ہی بھول جاؤ۔ آپ یہ تاکید فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو، یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے، تم اس سے قتل ہو جاؤ گے۔ کون سی چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں حسد، کبر، جھوٹ، غیبت، حرص، غضب، آپ دیکھیں غصہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، ریا اور ظلم، ان سب چیزوں سے آپ بچو، آپ کے لیے زہر قاتل آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 547 ہجری میں، 512 میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ 547 ہجری میں آپ کے 80,000 خلفاء موجود تھے۔ 80,000 خلفاء آپ کے، بہت بڑی بات ہے، اور 7 لاکھ کے قریب آپ کی مریدین موجود تھے اس وقت حضرت، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کس طریقے سے، کس بنیاد پر ملا؟ فرماتے مجھے صرف اور صرف انکساری کی بنیاد پر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک مرید نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرید نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، اور پھر اس نے آپ سے آ کر نہیں کہا، حضرت شیخ سے نہیں کہا، اور خاموش رہا۔ کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ وہ آپ کے گھر میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ آپ کی اہلیہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ آپ سے کلام جو کر رہی تھی وہ تلخ کلام کر رہی تھی، تلخ کلام صحیح سے نہیں کر رہی تھی۔ وہ مرید نے سن لیا اور اس نے کہنے لگا حضور یہ کیا بات ہو گئی کہ اتنی بڑی شخصیت آپ ہے اور آپ کی اہلیہ ایسی کلام آپ سے کر رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں میری بیوی کے اس کلام پر جو میں برداشت کرتا ہوں اور میں اسے صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہوں، اگر میں یہ نہ کرتا تو پھر تو مجھے جنت میں کیسے دیکھتا؟ آپ نے اس طریقے سے آپ فرمائے۔ ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کا قدم، آپ بھی اس وقت حیات تھے، آپ نے فرمایا حضور آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیا فرما رہے؟ کہا کہ غوث پاک بغداد میں انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ سارے اولیاء کرام کی قدم پر میرا قدم، گردنوں پر میرا قدم ہے، اس لیے میں نے بھی
آپ کا قدم کو قبول فرمایا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت احمد کبیر سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ساری خواہشوں کو ترک کر کے اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا خاص مقام حاصل تھا۔ جب حج سے فراغت کے بعد، حج کے لیے آپ تشریف لے گئے، بڑی پیاری بات ہے، جب آپ حج سے فراغت کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، سبحان اللہ۔ کیا شعر پڑھا؟ وہ شعر یہ پڑھا، دیکھیں، میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا یا رسول اللہ۔ حضور کے روضے پہ جب پہنچے تو انہوں نے یہ شعر پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں جب دور تھا آپ کے دربار سے تو میری روح کو میں آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، اور اب میں جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ، اور جسم کی باری ہے یا رسول اللہ، اپنا دست اقدس باہر نکالے، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھا، اب دیکھیں حضرت مولانا جامی کی بات آتی ہے حضور یہاں پر۔ مولانا جامی کو، عبد الرحمن جامی کو آپ نے کلام لکھا، تنم فرسودہ جاں پارا۔ جب کلام لکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کے وقت کے گورنر، مدینے کے گورنر سے فرمایا کہ عبد الرحمن کو روکو، عبد الرحمن کو روکو، اسے آنے نہ دو۔ تو خواب میں جا کر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مولانا جامی کو روک لیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اور، جب تیسری مرتبہ اس نے قید کر لیا گورنر نے، تو آپ نے آقا علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لے گئے، کہا کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ اس نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ میرے روضے پہ آ کر وہ کلام اگر پڑھ دے تو پھر مجھے اسے ملاقات کے لیے قبر انور سے باہر نہ آنا پڑے گا۔ اللہ کبیر۔ جب آپ نے یہ فرمایا تھا مولانا جامی کے لیے، لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے اپنے معاج اقدس سے یعنی قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور مصافحہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی بڑی اعزاز کی بات تھی کہ یہ اس کے پہلے، اس واقعے سے پہلے کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب باہر نکالا آپ سے مصافحے کے لیے تو اس وقت 20,000 کے قریب لوگ موجود تھے وہاں پر، انہوں نے سب یہ واقعہ دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، سبحان اللہ۔ لیکن ایک ایسا معاملہ ہوا کہ جب آپ کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر آپ رنگ ہی بدل گیا، حضور سے نسبت جب لگ گئی تھی تو پھر ایسا کرم ہوا تھا کہ جو بھی آپ کے قریب پہنچتا وہ وجد کی کیفیت میں آ جاتا۔ اور آپ کا آج بھی دیکھیں، آپ کا یہ بارگاہ کی یہ خاص فیض ہے جو آج بھی حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے، صرف دل سے جو آتا ہے وہ بھی وجد کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ایک دن یہ ہوا کہ آپ کے 2 مرید عبادت کے لیے پہنچے، عبادت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ عبادت کے لیے جب باہر تشریف لے گئے، ریگستان میں تھے، اور انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ انہوں نے دعا ایسی فرمائی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میں بتا دوں آپ کے ساتھ کیفیت کیسی تھی۔ جب آپ بیان فرماتے تو دور و نزدیک کے لوگ آپ کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ کب؟ آقا علیہ السلام کی مصافحے کے بعد والی کیفیت۔ جب آپ بیان فرماتے تو دور و نزدیک کے لوگ آپ کی آواز کو سنتے، یہاں تک کہ لوگ چھت پہ بیٹھ جاتے اپنے گھروں کے، اور آپ جب بیان فرماتے تو وہاں سے مسجد سے اپنے گھروں کی چھت پہ آپ کی آواز کو سنا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی بارگاہ میں کئی صوفیہ اکرام موجود ہوتے، اور جب آپ بیان فرماتے نا تو اس طریقے سے جھولا پھیلا دیتے، آپ یوں اس طریقے سے بیٹھتے جب آپ بیان فرماتے۔ بڑے بڑے صوفیہ اکرام آپ کے بیان کرتے وقت آپ اس طریقے سے بیٹھتے، اور جب آپ بیان فرما لیتے تو جھولے کو سمیٹ کر لے کے چلے جاتے، اور اس طریقے سے لے کے چلے جاتے، اور پھر بعد میں اپنے مریدین میں وہ کچھ فیض جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے لیا ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرماتے۔ یہ آپ کا خاص عمل تھا لوگوں کا، وہاں پر صوفیہ اکرام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن 2 مرید عبادت کے لیے صحرا میں حاضر تھے کہ ان میں سے ایک نے خواہش فرمائی، بڑی آخری بات ہے بس، ان میں سے ایک نے خواہش فرمائی کہ اے کاش کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں جہنم سے نجات کا مزدہ مل جائے، جہنم سے نجات کا ہمیں مزدہ مل جائے۔ یہ خواہش وہ 2 مریدوں میں سے ایک مرید نے کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک کاغذ نکلتا ہے، اترتا ہے، اور وہ گر جاتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے صحرا میں۔
جب وہ اٹھاتے ہیں اسے، وہ مرید اٹھاتے ہیں، دیکھتے کہ وہ کاغذ تو خالی ہے، وہ کاغذ خالی ہے، کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وہ اس کاغذ کو لے کے حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پیش کرتے ہیں، حضرت اسے دیکھتے ہیں اس کاغذ کو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے مریدوں کی لاج رکھ لی۔ سبحان اللہ۔ جب اس طریقے سے کہا تو لوگوں نے کہا، وہ دو مریدین نے کہا، مریدین نے یہ کہا کہ حضور اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قدرت الہی سیاہی کی محتاج نہیں ہے، سیاہی کی محتاج نہیں ہے قدرت الہی، اور فرمایا کہ قدرت الہی سیاہی کی جب محتاج نہیں ہے، علیکم السلام، قدرت الہی سیاہی کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمایا کہ تمہاری بخشش ہوگی اور جہنم سے آزادی کا مزہ تمہیں مل گیا۔ سبحان اللہ، کہ اے کاش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی دعا فرماتے کہ مولا ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا مزہ مل جائے، مولا ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ سے، مولا کریم ہمیں بھی تیری بارگاہ سے جہنم سے آزادی کا مزہ مل جائے۔